کرنٹ سچویشن ہے اس حوالے سے بالکل بھی بات کریں گے. ہمیں سمیع اللہ ملک صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت خاص طور پہ یہ جو انٹرنیشنل امور ہو رہے ہوتے ہیں اور مشرق وسطیٰ اس کے اوپر بہت گہری نظر رکھتے ہیں. سمیع اللہ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سمیع اللہ ملک صاحب بہت ساری باتیں ہیں کرنے کو، ہم مسلسل کوشش کر بھی رہے ہیں اپنے ناظرین تک پہنچائیں. ابھی ہم نے جو دمشق کے اوپر ایک تفصیلی رپورٹ دیکھی تو یہ دمشق جو ہے یہ تو ایک ایسا شہر تھا جس سے روشنیاں جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلا کرتی تھی، علم کا، فن کا، ادب کا، تمام چیزوں کا یہ گہوارہ تھا. ہم نے بہرحال جو اپنی زندگی میں جب سے دیکھا اس کو شعلوں میں گھرا ہوا ہی پایا. تو اب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر شاید جو سیاہ رات تھی شام کی وہ شام سے جا رہی ہے، تو اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی امید رکھیں ہم کہ کم از کم جو شام کے شہری ہیں ان کے لیے یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ خوش آئند ہوں گی؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کی ذات گرامی پر اور کروڑوں درود خاتم نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. ما بعد، ابھی آپ نے دمشق کی اور شام کی سیر حاصل جو ہے آپ نے تاریخ آپ نے بیان کی ہے. دراصل میں چاہتا ہوں کہ اس خطے، اگر آپ نے شام کا آج کا حال معلوم کرنا ہے تو آپ کو اس پورے خطے پہ نگاہ ڈالنی پڑے گی، کیونکہ پورا خطہ جب تک ہم اس کو تھوڑی سی اس پہ نظر نہیں ڈالیں گے وہ شام کی حالت کو سمجھنے میں تھوڑی دقت ہو سکتی ہے آپ کے ناظر کو. میں آپ کو دور نہیں، میں آپ کو چھوٹی سی سے 1-2 منٹ کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. کوفے کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح دمشق بہت مشہور رہا ہے پاکستان اور اسلامی تاریخ میں، اس طرح کوفے کا بھی ایک مقام ہے. جب کوفہ ایک بار پھر فتح ہونے پر مختار سقفی کا سر کاٹ کر مصعب بن عبد الوہاب کے سامنے پیش کیا گیا تھا، تو اس نے بھی فرمان جاری کیا تھا کہ جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا ہے. دربار میں بیٹھا ایک بوڑھا آدمی مسکرایا تو مصعب نے انتہائی غصے سے دریافت کیا کہ بڈھے تو کیوں ہنستا ہے؟ اس بزرگ بوڑھے نے کہا کہ ماضی یاد آ گیا، حال سامنے ہے، مستقبل آدھا دکھائی دے رہا ہے. مصعب نے حکم دیا کہ تفصیل سے بتاؤ. اس نے کہا کہ سن سکو گے؟ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح. اس نے پھر بولنا شروع کیا. یہ ابھی آپ بھی غور سے سنیے، آج کے جو حالات ہیں اسلامی تاریخ کے بارے میں آپ کو کتنی سچی تاریخ یہاں سے ملے گی، اور یہاں سے پھر ہم شام کی طرف چلیں گے جیسے آپ نے سوال کیا ہے. اس بوڑھے نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا تھا، حسین ابن علی کا سر لایا گیا. ابن زیاد نے کہا جشن مناؤ، اس دشمن اسلام مارا گیا. ہم نے جشن منایا. ایک بار پھر یہی دربار تھا. جس مختار سقفی کا سر تیرے قدموں میں پڑا ہے یہ اسی تخت پر بیٹھا تھا جہاں سکتو بیٹھا ہوا ہے. ابن زیاد کا سر کاٹ کر لایا گیا تو مختار سقفی نے فرمان جاری کیا تھا جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا. ہم نے جشن منایا. آج وہی دربار ہے، اسی تخت پر تم براجمان ہے. مختار سقفی کا سر لایا گیا ہے، تیرا حکم ہے جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا ہے. ہم آج بھی جشن منائیں گے، کل بھی یہی دربار ہوگا. یہ تو نہیں جانتا کہ تخت پر کون بیٹھا ہوگا، لیکن اتنا پتا ہے کہ سر تیرا ہوگا اور فرمان جاری کیا جائے گا جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا، اور ہم جشن منائیں گے. بوڑھی کی پیشگوئی کے عین مطابق کوفہ کے دربار میں عبد الملک بن مروان کے سامنے مصعب بن زبیر کا سر پیش کیا گیا اور اس نے جشن منانے کا حکم دیا. کسی نے بوڑھے کی بات کا عبد الملک بن مروان کے سامنے ذکر کیا تو عبد الملک مروان نے فوراً دربار کی عمارت کو گرانے اور دربار کو کوفہ سے کسی دور دراز علاقے میں تعمیر کرنے کا حکم دیا. اور دور دراز وہ علاقہ کہاں بنایا گیا تھا؟ وہ دمشق تھا. وہاں سے انہوں دمشق میں وہ ہوئے اور دمشق میں آیا. اور دمشق کی بھی تاریخ آپ دیکھتے ہیں. حافظ علی صاحب جو ان کے جو مشورہ رسول کے والد تھے، مطلب یہ ایئر فورس کے سربراہ تھے. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ بری فوج کے سربراہ جو ہیں وہ کو کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک ہوائی فوج سربراہ کا، ایئر فورس کا جو سربراہ تھا جس کا والد جو ہے وہ اس نے کو کیا، اور 53 سال تک اپنی گرفت اس نے وہاں پہ قائم رکھی. اور 53 سال میں کیا کچھ ظلم ہوئے وہ ایک الگ داستان ہے، وہ شاید تاریخ بتائے گی. آستہ آستہ آپ سوال کریں بتا دوں گا، لیکن میں آج فوری آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں.
آپ دیکھیے کہ 2011 کے اندر بھی شام کی حکومت میں بہت زیادہ یہ ایسے ہی چانسز پیدا ہو گئے تھے جیسے آج ہیں۔ لیکن 2011 سے لے کے آج تک ایک دہائی جو شام کے حکمران جو اسد جو تھے، انہوں نے اپنی حکومت کو جو ہے اپنا بچانے میں وہ اپنے یعنی بچانے میں اس لیے کامیاب رہے کہ ان کے ساتھ ایران آ گیا، روس آ گیا، یہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ اور لیکن آج وہی جو بشار الاسد ہے، ان طاقتوں کے ہونے کے باوجود اپنے یعنی اپنا اقتدار کو بچانے میں ناکام رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے والد سے ورثے میں ملنے والی حکومت بچانے کے لیے ملک توڑنے کے لیے وہ تیار ہو گیا تھا، لیکن اقتدار دینے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ بشار الاسد نے روس، ایران، لبنان کی حزب اللہ جیسے طاقتور اتحادیوں پر انحصار کیا، جنہوں نے داعش سمیت امریکی اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے حمایت یافتہ گروہوں سے نمٹنے میں شام کی بڑی مدد کی۔ لیکن پھر ایران کو آپ دیکھ لیجیے، ابھی ریسنٹلی جو اب غزہ پہ جو حملہ ہوا ہے، غزہ کے ساتھ پچھلے ایک سال سے اکتوبر سے کام چل رہا ہے، اور اس طرح اسرائیل پہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، مطلب آپ کے سامنے ہے، ہر روز ہم خبریں آپ کے چینل سے بھی دیکھتے ہیں، دنیا کے چینل سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، روزانہ درجن 2 درجن اسرائیلی جو ہے ذبح کیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں۔ یہی دنیا دیکھ رہی ہے، یہ وہی دنیا ہے جو جن کے ایک پیٹ جو ہے وہ کسی پائپ میں پھنس جائے تو پوری کی پوری گاڑیاں وہاں آتی ہیں اس کو بچانے کے لیے، لیکن آج یہاں پہ آپ لاکھوں آدمی جو ہے تہہ کر دیے گئے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ آج انہوں نے اسرائیل نے، آپ دیکھیے اگر آپ کو یاد ہوتا ہے پچھلے پروگرام میں نے بیٹی نیلم سے جو پروگرام کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ اسرائیل جو ہے گریٹر اسرائیل کی طرف اس کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ لوگ عام اس طرح سفر نہیں شروع کر دیتے کہ اچانک شروع ہو جاتی ہے، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا جنگ اچانک ہو گئی، غزہ میں اچانک ہو گیا ہے، نہیں، اس تمام گردوں اور تمام حادثے کے پیچھے کوئی ایک دن کی محنت نہیں ہوتی، صدیوں کا کام چلتا ہے، سال کی ان کی پلاننگ ہوتی ہے جو سامنے آتی ہے وہ آئی۔ اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے جب ایران نے باقاعدہ طور پہ جوابی حملہ کیے میزائل کے ساتھ، آپ نے مجھے بتائیے کتنے ایران نے 100 سے زیادہ اپنے میزائل پھینکے، اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا؟ میڈیا نے کیا وہ رپورٹ کیا؟ بتایا نہیں، کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا، ہم کہاں چلے گئے وہ میڈیا اس کے سارے میزائل والوں؟ آپ دیکھیں کیا ایران کی زمین کے اوپر صدر کی یعنی حلف وداری کے اوپر اسماعیل ہنیہ تشریف لائے، کیا انہیں وہاں شہید نہیں کر دیا گیا؟ کیا حسن ناصر کو شہید نہیں کر دیا گیا لبنان کے اندر؟ ان کے بعد سمیع اللہ ملک صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ یہ تو بتا رہی ہیں کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، اسرائیل نے کیا تیاری کی، لیکن ان حکمرانوں نے کیا تیاری کی کہ جن کو اتنی بڑی بڑی اسلامی ریاستوں، اتنی پرانی تہذیبوں کا حکمران بنایا گیا؟ کیا انہوں نے صرف یہ پلاننگ کی کہ ہم نے 5 سال 10 سال 15 سال میں بیٹھ گیا، اب میرا بیٹا بیٹھ جائے گا، اس کے بعد میرا بیٹا آ جائے گا، اسی طرح ہم خاندان در خاندان حکمرانی کرتے رہیں گے، جب تک کہ ہم اپنی غلطیاں نہیں سدھاریں گے اس وقت تک ہم جو بھی مخالف ہے گروپ، وہ جو بھی سرگرمیاں کر رہا ہے اسی کے اوپر اگر ہم ساری ڈیبیٹ رکھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں، جب تک کہ ہم اپنی جو ہم نے پلاننگ میں لوپ ہولز چھوڑے، جنہوں نے خود ہی اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کی۔ آج ایک بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا عبوری جو سیٹ اپ ہے اس کا، اور اسرائیل بفر زون سے آگے دمشق تک پہنچا ہوا ہے جو کہ رپورٹس آ رہی ہیں۔ تو اپنی تیاریوں کے حوالے سے، اپنی حکمت عملی اور اپنی غلطیوں کے اوپر بھی میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا تبصرہ کریں۔ دیکھیے، اچھا ہوا آپ نے مجھے فوراً ڈائیورٹ کر دیا وہاں پہ۔ دیکھیے، صاحب علم ہمیشہ اپنے طور طریقوں اور عادت و اطوار سے پہچانا جاتا ہے۔ جس طرح سورج کبھی یہ اعلان نہیں کرتا نا کہ وہ آسمان پر آ چکا ہے، اس طرح ایک صاحب علم اور حقیقت کا ادراک کرنے والی کبھی شور اور بیتوں کے پاس اپنی شناخت نہیں چاہتا، بلکہ اس کی گفتگو اور عمل اس کی شخصیت اور علم کی پہچان بن جاتے ہیں۔ یعنی نیک ہونے کے احساسی کمزوری، یعنی نیک بونے جو ہوتے ہیں نا، ان کے احساسی کمزوری کا یہ عالم کہ وہ ہمیشہ خود کو بڑا کر کے پیش کرتا ہے نا، لیکن جب پس کام کے بھرا ہوئی جسمانی ہو تو کوئی عیب نہیں، لیکن عقلی ہو تو کبھی بھی روا نہیں رکھی جاتی۔ اس لیے گدھا جو خود اونچی آواز بنا کے شیر سننا شروع کر دے نا تو عین وقت پر خاموش ہو شیر، جب شیر سامنے آتا ہے تو اس کی سٹی گم ہو جاتی ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہے۔ آپ اس کے ارد گرد جو آپ نے سوال کیے، اس کے گرد جو جتنی ریاستیں ہیں اس وقت اسلامی ریاستیں ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کا سوال تو یہ ہے نا کہ جو آپ خود کو بادشاہ بنا کے بٹھایا وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پروگرام میں 2 پروگرام میں جو گریٹر اسماعیل کی جو باتیں شروع کی تھی، کیا وہ آج سامنے نہیں آ گئی؟ کہ آپ یہ دیکھیں، اسی طرح میں آپ کو لانا چاہتا ہوں جو آپ نے کیا مطلب ہے کہ وہ تو گریٹ اسرائیل اس کا سفر جاری ہے، جیسے آپ نے کہا وہ دمشق تک پہنچ گیا ہے، وہ تو بہت آگے تک جانا ہے۔ گریٹ اسرائیل کا نقشہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے ڈسکس ہوا تھا گریٹ اسرائیل کا نقشہ کیا ہے؟ اب 2 قوتیں اس دنیا کے اندر باقاعدہ طور پر جھگوشی نہیں ہے، یہود اور ہنود جو ہیں وہ دونوں کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بحر ہند جس ملک کو لگتا ہے
وہ اکھنڈ بھارت کا حصہ ہے. اور ہنود کہتے ہیں کہ جو یہود جو ہیں انہوں نے جو سانپ کا دائرہ بنا جو نقشہ بنایا وہ اس میں آپ کو نہیں پتا کہ آج نیتن نے کیا کیا تھا. اس نے 2 نقشے دکھائے تھے. اس نے کہا نقشے جو ملک ہیں یہ ہمارے دوست ہیں, باقی کرس ہیں, باقی کرو ہیں, ان بھی تھا, ایران بھی تھا, سارے لوگ تھے. لیکن کیا وجہ اس وقت کیوں نہیں سعودی عرب نے کہا, اس وقت دوسرے ملکوں نے کہا. میں نہیں بتانا چاہتا کیونکہ آپ ایک چینل چلا رہی ہیں, میں نہیں چاہتا کہ ایسے قوانین جو ہے وہ اب آ کے آپ کا راستہ روک دیں. لیکن جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. مطلب ہے یہ لوگ جو آج اپنے اقتدار کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ اقتدار ان کا بھی محفوظ نہیں رہے گا. جس طرح اب ٹرمپ دوبارہ اقتدار میں آ گیا. اب دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ایک پتہ کی بات آپ مجھے بتانے لگا, وہ یہ ہے یہ باقاعدہ طور پہ سرد جنگ پھر سے شروع ہو گئی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ٹرمپ نے آج ہی چین کے صدر کو حلف وفاداری پہ یعنی دعوت دی ہے. یہ باقاعدہ طور پہ جو شنید خبر ہے, کل کلاں پرسوں یہ خبر آ جائے گی سامنے. میں سمجھتا ہوں کہ یوکرین کے اوپر اور دمشق کے اوپر یہ سودا بازی ہوئی ہے. باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے کہ تم یوکرین سے نکل جاؤ اور میں دمشق سے نکل جاتا ہوں. یہ سارا معاملہ ہوا ہے. کیا وجہ ہے اب آپ نہیں جانتے کہ یہ جو ہے تو تحریر شام جو ہے جس نے قبضہ کیا ہے اقتدار پہ جو آئے ہیں, ان کو کس نے کچلا تھا؟ رشیا نے کچلا تھا, ایران کی حزب اللہ تھی. اب آپ دیکھیے انہوں نے باقاعدہ طور پہ حزب اللہ کو ٹیکل کیا. لبنان کے بارڈر جو حزب اللہ نے تنگ کر رہی تھی, لبنان میں حزب اللہ کو کتنا نقصان پہنچایا. وہاں پہ لبنانی فوج آ گئی دوسری, اس کو وہاں پہ اب حزب اللہ دور آ گئے. پہلے تو ذرا شام میں کوئی بات ہوتی تو حزب اللہ کے جو لوگ تھے وہ وہاں پہ چلے جاتے تھے, وہ جنگجو تھے, عراق کے تھے, ٹریننگ تھی انہیں, وہ جاتے تھے وہاں پہ. لیکن اب حزب اللہ کو بھی انہوں نے ٹیکل کر لیا باقاعدہ طور پہ. انہوں نے جس طرح نیتن یاہو نے 7 اکتوبر کے بعد جو پہلی تقریر کی تھی کہ ہم ایک سے نمٹیں گے, وہ تو وہ کام کر رہا ہے. کیا ایک نہیں مٹ رہا وہ, اب دیکھیے مطلب ہے. تو اس کے بعد ابھی یہ جو لوگ جن کو انہوں نے 2 نقشے دکھائے تھے یو این او کے اندر, وہ باقاعدہ طور پہ ابھی ان کی باری آنی ہے, باری آ رہی ہے. کیا ایران نے جب حملے کیے تھے کیا اردن نے ان کے نہیں واپس میزائل گرائے ایران کی؟ مطلب ہے کیا یہ ٹھیک بات کیا ہمیں نہیں پتا. آپ بھی عالمی میڈیا کے ساتھ آپ کا بھی تعلق ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی باری آئے گی؟ اس نے تو گریڈی سیل میں جو اس کے نقشے ہیں وہ تو اسے پورا کرے گا. سمیع اللہ ملک صاحب, یہ ایک کیسی سنیریو میں ہم آ چکے ہیں. آپ نے حزب اللہ کا ذکر کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب فلسطین والا معاملہ ہوا اس میں ایک کردار ان کا ہے جو فلسطین کے حوالے سے بہت پازیٹیو تھا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے 2011 کے یا خاص طور پہ 2014 کے بعد سے جو شام میں مسلسل ان کا کردار تھا, اور خود شامی عوام اس حوالے سے کوئی صرف عسکری گروہ نہیں, شام کے عوام, چونکہ ہم جانتے ہیں یہ جو تحریک بھی جب شروع ہوئی تھی اس سے پہلے تو ایک سیاسی تحریک تھی, سیاسی طور پہ بشار الاسد کے خلاف تحریک شروع ہوئی تھی. پھر جب بشار کی جانب سے فضائیہ کا استعمال کیا گیا مختلف جلوسوں کے خلاف, مختلف جلسے جہاں پہ ہو رہے تھے اپوزیشن کے, تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے ہتھیار اٹھائے. تو اس کو کچلنے کے لیے جس طرح ایران نے بھی سپورٹ کی, اور خاص طور پہ یہ جو حزب اللہ ہے لبنان کا, اور پھر ہم تو جانتے ہیں کہ فرقے کی بنیاد پہ پوری دنیا سے بھرتیاں بھی کی گئیں. ابھی اسی معاملے میں بہت ساری ڈیٹیل سامنے آ بھی رہی ہیں. تو یہ جو پراکسیز کی ایک جنگ بن چکی ہے, اس سے کیسے نکلا جائے گا؟ یہ تو پھر ایک کے بعد دوسرا معاملہ, ایک اس کے بعد دوسرا معاملہ شروع ہوتا جائے گا. میں نے ابھی آپ کے سامنے جو کوفہ کے جو آپ کے سامنے میں نے تاریخی مثال رکھی ہے کہ ہر آنے والا جو ہے نا پچھلے آدمی کا سر قلم کر کے اس سے زیادہ تھا, وہ کہتا تھا جشن مناؤ. تو وہی کام ہو رہا ہے. باس پارٹی عراق میں تھی, وہاں میں صدام تھا, یہاں سیریا میں مطلب حافظ الاسد جس تھے وہ باس کو کر رہے تھے, اور باس کی ساری پالیسیاں آپ کے سامنے جو عراق میں تھی وہی شام میں بھی تھی. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہزاروں جو 13,000 لوگ تو جیلوں میں ذبح کر دیے گئے, شام کی جیلوں میں, ناسیہ کی جیل میں وہاں پہ. اب آپ دیکھیے وہاں بھی جو اب جو جیلوں کے دروازے کھلے ہیں وہاں پہ جب دکھایا جا رہا ہے, وہاں پہ اجتماعی قبروں کا بھی یعنی اطلاع مل رہی ہے کہ اجتماعی قبریں وہاں پہ کی گئی ہیں. تو یہی نہیں, باقاعدہ طور پہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ کئی ہزار لاشیں جو تھیں وہ سمندر برد کر دی گئی. وہاں پہ ان کو بات پھینک دیا جاتا تھا. پھر ڈیزرٹ صحرا کے اندر پھر ان کو جا کے دفنایا جاتا تھا. ان کی سارا معاملہ ہے. ظلم تو ظلم ہے, یہ تو جو ہوا ہے. اس کے بعد آپ بات فرما رہے ہیں, مطلب آپ دیکھیں نا, یہ جو ہے جو اسی کو روکنے کے لیے ترکی نے بھی جب آواز اٹھائی تو سیریا اور ترکی کی ٹھن گئی, اور ترکی کے ساتھ پھر ایران کے ساتھ بھی اس کی ٹھن گئی. مطلب ہے
ہم تو بجائے کہ جس طرح اللہ کا حکم ہے کہ آپ خود مسلمان کو اتحاد سے رہیں، اتحاد سے رہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا اتحاد پارا پارا کر کے رکھا ہوا ہے، ہمارا آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ اب بالکل آپ یہ آپ صحیح دیکھیں، کہہ رہے ہیں درست۔ سمیع اللہ ملک صاحب، میں صرف مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ ہمارے سینئر ہیں، آپ نے دنیا بھی دیکھ رکھی ہے، کتابوں کا بھی آپ بہت مطالعہ، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بشار الاسد اتنے امپورٹنٹ تھے رشیا کے لیے بھی، ایران کے لیے بھی، اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اسرائیل کے لیے بھی، کہ اسرائیل کو پہلے کوئی خوف نہیں تھا بشار الاسد کے ہوتے ہوئے کہ دفاعی تنصیبات ہیں یا ان کے پاس اسلحہ ہے، گولہ ہے، بارود ہے، لیکن جیسے ہی بشار الاسد گئے ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ یہ تو شام کے پاس بہت 500 حملے کر دیے انہوں نے تنصیبات کے اوپر کہ کوئی رہ نہ جائے میزائل، کوئی رہ نہ جائے جہاز، تو یہ بشار الاسد سب کے لیے ہی بڑے اہم تھے ویسے۔ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا، اب میں دوبارہ کو دہراتا ہوں، آپ سمجھیے، میں بہت سی باتیں کچھ یہاں کے جو قوانین آپ پہ نافذ ہو جائیں گے، میں اس لیے نہیں کر رہا، لیکن اپنے کالم میں لکھ رہا ہوں، میں اس میں اپنے آرٹیکل میں لکھ رہا ہوں۔ بہرحال جو 3 دن پہلے میں جو انٹرنیشنل ٹی وی پہ جو میرے جو انٹرویو چینل اس میں نے بات کی ہے، لیکن میں آپ کے چینل پہ جان بوجھ کے تھوڑا سا وہ چیزیں نہیں میں لانا چاہتا۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ امریکہ، دیکھیے ٹرمپ جب ٹرمپ نے وکٹری ہوئی تو ٹرمپ نے فوری طور پہ جو پہلا بیان دیا اس نے کہا تھا اب امریکہ نئی جنگ میں شامل نہیں ہوگا، یہ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور جو جنگیں چل رہی ہیں اس کو ہم بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے امریکہ بری طرح جو ہے وہ اس میں پھنسا ہوا ہے، اس میں یوکرین کے اندر، اور روس کی بھی بہت سی توانائی وہاں پہ خرچ ہو رہی ہے۔ اب جو بائیڈن نے پچھلے دنوں پہلی مرتبہ جو ہے اس کو زیلنسکی کو جو اجازت دی ہے کہ آپ ہمارے میزائل چلا سکتے ہیں، انہوں نے میزائل اپنے چلائے، جس کے جواب میں باقاعدہ طور پہ رشیا نے اپنی اٹامک پالیسی کو بہت فوری طور پر تبدیل کر دیا، اور ساتھ ہی یہ دھمکی دے ڈالی کیونکہ ساری گیس جو ہے رشیا کی یورپ کو جاتی ہے، اور انڈر لائن انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی گیس بند کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ یوکرین سے امریکہ کو پھر سے نکلنا ہوگا، لیکن اس کی قیمت یہ دی گئی، انہوں نے کہا کہ آپ بھی دمشق سے نکلیں، آپ بھی رشیا، ابھی اس وقت بھی دمشق کے شام کے اندر 900 امریکی فوجی موجود ہیں، 7,500 رشین وہاں پہ موجود ہیں، جو کہ اس وقت 2 اڈے ہیں ان کے رشیا کے پاس۔ اب آپ نے کہا کہ اچانک نہیں گئے، باقاعدہ طور پہ سودے بازی ہوئی ہے، یہ سودے بازی ہوئی ہے، میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ باقاعدہ سودے بازی کی گئی ہے کہ ہم یوکرین چھوڑ دیتے ہیں، تم دمشق چھوڑ دو، یہ بات باقاعدہ ہوا ہے، اور ہم تو بک جاتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اب رشیا کو اپنا ملک بچانا، رشیا جو ہے وہ تو پرانی سوویت یونین کا خواب پھر سے دوبارہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ آج دیکھیے آپ کل کا ٹرمپ کا بیان دیکھ لیں، آپ اس نے کتنا کولڈ شولڈر دیا ہے یوکرین کو، اس سے آپ اندازہ کر لیں وہ یوکرین کے ساتھ آئندہ کی پالیسی کیا ہونے والی ہے۔ یوکرین کے باقاعدہ نے کہا کہ ہم نے بہت بڑی بھول کی، ہم نے اپنے جو اٹامک پلانٹ ہم نے اپنے سارے اٹامک پلانٹ ختم کر دیے، اپنے اٹامک ہتھیار سے ہم نے اپنے ملک کو پاک صاف کرنے کا اعلان اس لیے کیا تھا کہ آپ ہماری مدد کریں گے، اب آپ ہماری مدد نہیں کر رہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ میں پچھلے 48 گھنٹوں کی آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں، اس کے سامنے آپ نقشہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے نقشہ کیا ہے۔ یقیناً سمیع اللہ ملک صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ڈیٹیل میں اس حوالے سے گفتگو کی۔